آج کا ٹاپک ہے جی کہ جو کامن فروٹس ہیں جو ہمارے ملک میں سستی قیمت پہ فروٹ ملتے ہیں ان کے کچھ فائدے بیان کر دیے جائے۔ پہلے نمبر پر پھلوں کا جو بادشاہ ہے وہ مینگو ہے۔ آپ صرف ایک فکر سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا آم جو ہے 1 کلو جو ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ 200 تک چلا جاتا ہے، یہ باہر کے ملکوں میں کئی ہزار روپے کا کلو بنتا ہے، 35 ریال کا کلو ملتا ہے جی، اور لوگ پھر بھی وہاں سعودی عرب میں کھاتے ہیں جی۔ اب اتنا اچھا فروٹ ہمارے ملک میں کم قیمت پر ملتا ہے، اس کے بہت 3-4 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، یہ وائٹامن اے کا خزانہ ہے، اور وائٹامن اے چھوٹے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو ایک ہم نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں۔ جب مغرب کا ٹائم آتا ہے تو کچھ لوگوں کو دھندلا پن نظر آتا ہے بچپن میں، تو ہمارے گھی کے ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے وائٹامن اے ڈی سے بھرپور، کوئی نہیں ڈالتے۔ تو یہ جو وائٹامن اے کا سب سے بڑا سورس ہے دنیا میں وہ مینگو ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری گاجر ہے جی، کیونکہ گاجر کا سیزن ختم ہو گیا، ادروائز گاجر کا جو جوس ہے اگر اس میں چقندر ملا لیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مینگو کے اندر اس کے علاوہ فوڈ بہت اچھی ہے، یہ چونکہ میٹھا ہے آپ کو شوگر دے گا، آپ کو کیلشیم دے گا، میگنیشیم دے گا، پوٹاشیم دے گا، ساتھ اس نے آپ کو انرجی دے دیں گے۔ جب ہماری ولیجز کے اندر لائف کی کچھ نہیں ہوتا تو ہم مینگو کے ساتھ روٹی کھا لیتے، تو یہ بڑی انرجی والا چیز ہے۔ دوسرا فروٹ جو 2 مہینے بہت زیادہ چلنا ہے وہ تربوز ہے۔ صرف ایک فکرہ غور سے سن لیں، تربوز دنیا کا واحد فروٹ ہے جی جو آپ کو فوری طور پر توانائی یعنی شوگر دیتا۔ لہٰذا جو شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے، وہ تھوڑی مقدار میں کھائیں اور وقفے کے ساتھ کھائیں، کیونکہ یہ سڈن شوگر بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں سب سے زیادہ جو پوٹاشیم ہے لیٹسٹ ریسرچ میں وہ آپ کے واٹر میلن، تربوز اور خربوزے میں ہے۔ لہذا جن کے گردے فیل ہیں ان کو ہم یہ منع کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا بہترین فروٹ ہے جی۔ جب شدید گرمی پڑتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور فروٹ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کو ٹھنڈا کر کے کھایا جائے۔ ایک تو یہ میٹھا ہے، دوسرا ذرا مزیدار لگتا ہے، تیسرا اس کے اندر کوئی 96% کے قریب واٹر ہے جو ہمیں نمکیات دے دیتا ہے، خاص طور پر پوٹاشیم۔ پھر کہتے یہ ہیں کہ ساتھ نمک نہ لگائیں، لیکن مجھے نمک لگا کے ذرا زیادہ مزیدار لگتا ہے، تو بہت معمولی سا لگا، بہت زیادہ نہ لگائیں، جس کو خاص طور پہ کالا نمک بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ خربوزہ جی، خربوزے کے سب سے بڑے فائدے جو ہیں وہ ایک یہ ہے کہ جی یہ بھوک لگاتا ہے، یہ آپ کی چیزیں ہضم کر دیتا ہے، اس کے اندر لیور انزائم ہے جی۔ لیکن صرف ایک طرح کے لوگ خربوزہ نہ کھائیں، جن کو کوئی بھی سوزش ہے، گلا خراب ہے، یا جسم کے اندر کوئی بھی سوزش ہے، چاہے انتریوں میں کسی جگہ، تو خربوزہ جو ہے یہ سوزش بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی زخم ہے، کوئی سرجری ہے کی ہوئی ہے تو خربوزہ نہ کھائیں۔ ادروائز خربوزہ اور تربوز یہ ایک ہی فیملی ہے، بے بہا ان کے فائدے ہیں۔ یہ آپ کو وائٹامنز بھی دیتے ہیں، انرجی بھی دیتے ہیں۔ مینگو ہو گیا، واٹر میلن تربوز ہو گیا، خربوزہ ہو گیا۔ اس کے مقابلے پہ جو اس وقت پنجاب کا آڑو بہت زیادہ آ رہا ہے، یہ پہلی فصل ہے جی آڑو کی جو پنجاب سے آئی ہے، اور میرے نزدیک یہ بہترین آلٹرنیٹو ہے۔ ایک بات پکی یاد کر لیں، دنیا میں جو فائبر ہے، جس طرح آپ کا تخم لنگا ہے، جس طرح آپ کا اور کئی چیزیں ہیں جی، اس میں جو پہلے نمبر پر ہے وہ سیب اور آڑو ہے، یعنی یہ آپ کو فائبر دیتا ہے جو کہ انتریوں کی موومنٹ کے لیے ضروری ہے۔ جتنی دیر تک آڑو اویلیبل ہے یہ قبض کے لیے بہت اچھا ہے، تمام نمکیات، تمام آپ کے وائٹامنز وغیرہ یہ مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ کو آڑو نہ ملے، چونکہ آڑو ہر موسم میں نہیں ہوتا، تو پھر آلٹرنیٹو سیب ہے۔ سیب جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، کیونکہ وہ فریزر کے اندر رکھ لیتے ہیں، فریجوں میں رکھ لیتے ہیں، تو وہ سٹور کا مل جاتا ہے۔
آرو کو زیادہ عرصہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو جتنا عرصہ آرو ہے اس کا استعمال بہت ہی بہترین چیز ہے جی۔ پنجاب کے بعد پھر ہمیں خیبر پختونخوا کا سواد کا جو ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہے جی، اس کا سائز بھی بڑا ہے اور وہ ایک اچھی چیز ہے۔ صرف اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ دنوں تک فریج میں بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کو فوراً استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی موسم میں فالسے آ جاتے ہیں، جو فالسوں کا جوس ہے، جو فالسوں کا یہ بنا لیتے ہیں، یہ ایک بہترین چیز ہے۔ یہ کانجی کا الٹرنیٹو ہے جی فالسا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ نمکیات وغیرہ رکھی ہے، اور اسی موسم میں آپ کی لگاٹ آ جاتی ہے۔ لگاٹ کے بارے میں ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیں، وائٹامن منرل سب کچھ اسی طرح ہی ہے، لیکن یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ کچھ لوگ اس کا استعمال کم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بعض اوقات کھٹی ہوتی ہے، تو بھرپور سیزن میں یہ جب ذرا تھوڑی سی میٹھی ہو جاتی ہے تو یہ بہترین چیز ہے۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو جتنا ہو استعمال کریں۔ صرف عام لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے جی، جب کسی فصل کا موسم شروع ہو بہت زیادہ استعمال کریں، اور جب یہ سٹور تک پہنچ جائے تو استعمال کم کر دیں۔ دوسرا معاشی مسئلہ، جب قیمت کم ہو بے دریغ استعمال کریں، جب زیادہ مہنگا ہو نہ استعمال کریں یا کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس موسم میں کھیرے بہت اچھے ہیں، یعنی سلاد کا جو استعمال ہے، گاجر تقریباً اس موسم میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری گرمیاں جو ہیں کھیرے کا استعمال بہترین ہے۔ دو طرح کا ہے جی، ایک جس کو فارمی کھیرا بولتے ہیں، ایک ہم جو پرانے لوگ ہیں ہم دیسی کھیرے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جیسی چیز رکھی ہے جی، بس تھوڑا سا سٹرکچر کا ٹیسٹ کا فرق ہے، دونوں ایک جیسی چیز ہے۔ کھیرا نمکیات کا خزانہ ہے، اگر صرف ایک چیز نمکیات کے لیے کھانی ہو تو کھیرے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ صرف احتیاط یہ کریں کہ بہت زیادہ نمک نہ لگائیں، معمولی سا، یعنی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے جی، خدا حافظ۔